کہ پہاڑ تو بول کہ میں سچا رسول ہوں. حضور درختوں کو بلا لیتے، ہر شے ممکن تھی، لیکن میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ معجزہ نبی کا مددگار ہوا کرتا ہے، نبی کی تعین کرنے والا ہوتا ہے، نبی کا مددگار معجزہ ہوتا ہے. یہ نبی نہیں، نبیوں کے سردار ہیں. آج بھی اگر آقا معجزے سے مدد لے تو پھر نبی ایک جیسے ہو گئے کا معجزہ نہیں. لوگوں تم نے اللہ کے ہونے کی دلیل مانگی ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں. آج میں نبی نہیں سید الانبیاء ہوں، معجزہ نہیں دکھاؤں گا بلکہ اللہ کے ہونے کی دلیل یہ ہے لقد لبثت فیکم من عمر من قبلہ، کہ اللہ کے ہونے کی ایک ہی دلیل ہے کہ میں محمد نے ایسے معاشرے میں 40 سال گزارے. اللہ کے ذات کے ہونے کی دلیل حضور نے اپنا وجود قرار دیا. کہ افلا تاقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ ایسا معاشرہ جو ظلم و جبر و کفر و شرک، شراب و سود و زنا کا مرکز تھا، ایسے معاشرے میں ایک نوجوان نے زندگی گزاری، 40 برس تک بے عیب بیدار ایک پرسکون زندگی گزاری. تو یہ کیا تھا کہ یہ 40 سال ذات مصطفیٰ کے بے عیب ہونے کا جو تعارف تھا، حقیقت میں یہی تعارف توحید تھا. یہی اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے کہ ایسے معاشرے میں تمہیں 40 برس کی مثالی زندگی نکالی. حضور نے اپنی ذات پیش کی، کافروں کے پاس رد کرنے کے لیے الفاظ گویا توحید، اسلام، حق اور قرآن کے ہونے کی دلیل اور کچھ نہیں، فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن ہے اللہ کا کلام، اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل بھی ذات مصطفیٰ ہے. عربی ہونا اللہ کے کلام کی نشانی نہیں ہے. ترتیب سے ایک حسن اس کا ہونا یہ بھی اللہ کے کلام کی نشانی نہیں ہے. عربی کلام بھی بہت، اچھی نسلیں بھی بہت، معنی سے بھرپور عبارتیں بھی بہت. اس کلام کی ایک ہی دلیل ہے، کیا کہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا تو لوگوں نے اللہ کا کلام مانا. سبحان اللہ. الغرض یہ ساری توحیدی گفتگو اتنا پتہ چل گیا باطل کفر کو کہ اسلام کا وجود، اسلام کی بقا، میسج آف اسلام کا آگے جانا حضور کی ذات سے منسوب ہے، چونکہ حضور نے خود فرمایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی، جن کے مقدر میں تھا وہ قبول کرنے لگے. اولاً کافروں نے اس نور اور اسلام کو روکنے کے لیے اسلام کے قبول کرنے والوں کو اذیتیں دی، ٹینشن میں مبتلا کیا. حضور کی ذات کو بھی تکلیف دی، کبھی زبان کے ذریعے کبھی ہاتھ کے ذریعے. زبان کے ذریعے کہتے تھے کہ مجنون ہے، معاذ اللہ، شاعر ہے، عقل کام نہیں کرتی، تاکہ لوگ دور چلے جائیں. اور جو اسلام قبول کر لیتا کسی کو ریت پر لٹا دیا جاتا، کسی کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا، کسی کو کمرے میں بھوکا کئی دنوں تک بند رکھا جاتا، کسی کو درختوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیا جاتا. طرح طرح کی اذیتیں دیں تاکہ اور لوگ اسلام قبول نہ کرے کہ یہاں تو سختیاں ہیں، جان کا خطرہ ہے. مگر وہ دنگ اور حیران رہ گئے کہ محمد مصطفیٰ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، قبول کرنے والوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، مگر یہ قافلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ روزانہ ملتے کہ کیا کیا جائے. ظلم کی انہوں نے حد کر دی، بدتمیزی اور گستاخی کی انہوں نے حد کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے، سر سجدے میں لگایا تو پیچھے سے کوئی بدبخت بولا کہ فلاں جگہ پر گن سے بڑی ہوئی اوجڑی پڑی ہے، کوئی ہے جو اٹھا کے محمد کے کاندھے پر رکھ دے. ایک بدبخت توڑتا ہوا گیا، گن سے بڑی اوجڑی اٹھا کے لائے اور دوران سجدہ حضور کی پشت مبارک پر رکھ دیا. ارے بدبختو، اس جگہ، اس جسم پر تو نے گند ڈالا ہے جہاں مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. پورے 63 برس میں ایک دفعہ بھی مکھی حضور کے جسم پر نہیں بیٹھی. اس بنانے والے نے کہا مکھی تو گند پر بیٹھا کرتی ہے، میرے مصطفیٰ کا جسم پاک ہے.
سبحان اللہ. آقا دو جہاں کے پشت مبارک پر وہ بدبودار غلاظت رکھی. ارے بدبختو، یہ تو وہ ذات ہے جس کے پسینے میں اللہ نے گلاب سے زیادہ خوشبو رکھی. اور مقام کون سا انتخاب کیا؟ جب آقا دو جہاں سجدہ فرما رہے ہیں. سجدے کو کہتے ہیں رب سے ملاقات. اور یہ وہ وقت ہے کہ زمین اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. مولا شکر ہے تو نے سجدہ پیدا کیا. اگر سجدہ نہ ہوتا تو میں زمین جبین مصطفیٰ کو کیسے چومتا. ارے مصطفیٰ کے ماتھے کو میں زمین جو بوسہ دے رہی ہوں یہ سجدے کی وجہ سے. ایسی مقام پر انہوں نے گند ڈالا. انتہا تھی بدتمیزی کی. مگر قربان جائیں اس بشری پیکر میں رحمت بڑا دل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں. حجرے کے اندر سے ایک معصوم بچی دیکھ رہی ہے. جب اس نے آقا کے پشت پر گند دیکھا تو حجرے سے آئی, روتی ہوئی آئی اور وہ گند اتارا اور پھر روتی ہوئی چلی گئی. پتہ ہے وہ معصوم کون تھی؟ وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا تھی. رو کے گئی, اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ کے سینے سے لگ گئی. اماں, ہمارے بابا نے اس قوم کو کہا کیا ہے, کیا دکھ دیا ہے, ہماری اس قوم کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ میرے بابا نے کون سی زیادتی کی؟ کبھی ہمارے گھر پر پتھروں کی بارش, تو کبھی دروازوں پر کانٹوں کا ڈھیر, اور کبھی میرے آقا کے پاک جسم پر گند. اتنا کہہ کے دونوں ماں بیٹی رو رہے ہیں کہ میرے آقا جب اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں ماں بیٹی کو روتے دیکھ کر حضور کی بھی آنکھ بند. حضرت فاطمہ کو بلایا, سینے سے لگا کے کہتے ہیں بیٹی تیرے بابا کا کوئی جرم نہیں, کوئی عیب نہیں. ہاں اتنا ہے کہ میں نے اس قوم کو بربادی سے بچانا چاہا. یہ جا رہی ہے دوزخ کے گڑھے میں محمد ان کو بربادی سے بچا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا. بس اس جرم کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن حضرت فاطمہ کو حضور نے نصیحت فرمائی کہ رونے سے حالات نہیں بدلتے. بیٹی فاطمہ صبر سیکھنا ہوگا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الغرض انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی, مگر حیران رہ گئے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے. ایک دن بند کمرے کے اندر بیٹھ گئے. بند کمرے کے اندر کافر بیٹھے اور سلام مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اس پیغام کو روکا جائے, چونکہ جان گئے تھے اس پیغام کی ایک ہی بنیاد ہے وہ ذات مصطفیٰ. شیطان ایک شخص کی زبان سے بولا کہ بس محمد کو قتل کر دو سب ختم ہو جائے گا, راہ سے ہٹا دو سب ختم ہو جائے گا. سارے متفق ہو گئے. ابھی وہ اسی جگہ پر بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ کو ختم کر دو سب ختم ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر اور وہ بند کمرے میں اس بات پہ خوش کہ کوئی نہیں سن رہا. اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جا میرے مصطفیٰ کو بتا, میرے مصطفیٰ یہ بند کمرے میں آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. انہیں کیا پتا مصطفیٰ کا رب کمرہ تو کمرہ, ان اللہ علیم بذات صدور, وہ تو دلوں کی نیتیں بھی جان لے. اے میرے رسول یہ بدبخت آپ کے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں. انسانی فطرت ہے, جب اپنے بارے میں اطلاع مل جائے کہ میری جان خطرے میں ہے تو انسان محتاط ہو جاتا ہے, اپنی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے. ایسی جگہوں پر نہیں جاتا جہاں جان کا خطرہ ہو, رات کو نہیں نکلتا, تنہا نہیں نکلتا. باپ کی جان کو خطرہ ہو تو بیٹے پہرا دیتے ہیں چھتوں پر اور دروازوں پر, بیٹے نہیں سوتے. بیٹوں کی جان کو خطرہ ہو تو باپ کی نیند اڑ جاتی ہے. لوگ جان کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں, فورس بند کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے کا اسلحہ لیتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ جان اللہ کے ہاتھ میں. مگر ایک فطرت ہے, نیچر ہے انسان کی, وہ اپنے جان کے بندوبست کا حفاظت کرتا ہے. آقا دو جہاں کو آج پتہ چل گیا کہ کفر اس بات پہ متفق ہو گیا ہے کہ ذات مصطفیٰ کو مٹا دیا جائے. اتنا کہا مگر خالق کائنات نے اس بات کی وضاحت کر دی, یریدون ان یطفئوا نور اللہ, اے میرے مصطفیٰ تم میرا نور